بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. قال الأمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله في صحيحه يعني في صحيح البخاري حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر قال أخبرني هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن أمي طلتت نفسها وأظنها لو تكلمت تصدقت فهل لها أجر إن تصدقت عنه؟ قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نعم. محترم سامعین کرام، قبروں کے اوپر کیے جانے والے ایسے اعمال جو شرعی اعتبار سے قرآن و حدیث کی روشنی میں ناجائز ہے اور باطل ہے، ایسے تمام اعمال کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا جا چکا ہے. قرآن و حدیث کی روشنی میں بتایا جا چکا ہے کہ قبروں کے اوپر جا کر قرآن مجید کی تلاوت کرنا، قبر والوں سے مانگنا، قبروں پر چادریں چڑھانا، چراغاں کرنا، پختہ بنانا، یہ سارے ایسے اعمال ہیں جو شرعی اعتبار سے بالکل ناجائز ہیں. لیکن چند ایسے اعمال ہیں جو شرعی اعتبار سے جائز ہیں، ان کا بھی تذکرہ ہونا ضروری ہے. بس اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ میت کی طرف سے صدقہ کیا جا سکتا ہے کہ نہیں. تو آپ کو میں بتا دوں کہ اس سلسلے میں کئی حدیثیں ہیں، جس میں سے پہلی حدیث، اس کو امام مسلم رحمہ اللہ نے کتاب الصیام باب قضاء الصوم عن المیت، اور اس کے علاوہ سنن ابی داؤد کتاب الوصایا، جامع ترمذی اور سنن ابن ماجہ کی روایت ہے. بریدہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اس نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اپنی والدہ کو ایک لونڈی بطور صدقہ دیا تھا، وہ ان کی ملکیت میں تھا. اب وہ وفات کر چکی ہیں، مر چکی ہیں، اور وہ لونڈی وراثت میں میرے پاس آ گیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو نے جو اپنی والدہ کو صدقہ کیا، اس کا اجر و ثواب تجھ کو ملے گا، اور یہ جو لونڈی تمہارے پاس میراث کے طور پر آئی ہے، تم اس کو لے سکتی ہو، اس میں کسی طرح کی کوئی حرج کی بات نہیں. دراصل اس صحابیہ عورت نے پوچھا اس لیے تھا کہ صدقہ دے کر کے لوٹانا یہ شرعی اعتبار سے بالکل صحیح نہیں ہے. اگر کسی کو ہم نے کوئی چیز صدقہ کر دیا تو اب اس کو لوٹانے کا حق ہم کو نہیں بنتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی لیے وہ عورت پوچھنے آئی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو تو نے صدقہ کیا تھا اپنی والدہ کو لونڈی، اس کا اجر و ثواب تم کو ملے گا، اور اب وہ لونڈی چونکہ تمہارے والدہ کی ملکیت تھی اور ان کے مرنے کے بعد تمہارے وراثت میں آئی ہے، تو بطور میراث تم اس کو لے سکتی ہو. اس عورت نے پھر پوچھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میری والدہ کے اوپر 1 مہینے کا روزہ جو ہے وہ ذمہ تھا، ان کے اوپر باقی تھا، کیا میں ان کی طرف سے رکھ لوں تو ان کے لیے کافی ہو جائے گا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، تو اس کی طرف سے روزہ رکھ لے. اس عورت نے پھر پوچھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میری والدہ محترمہ نے کبھی حج نہیں کیا تھا، کیا میں ان کی طرف سے حج کر لوں تو یہ حج ان کے لیے کافی ہو جائے گا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو ان کی طرف سے حج کر لے، یہ حج ان کے لیے کافی ہو جائے گا اور یہ حج کا ثواب ان کو مل جائے گا. یہ ایک روایت ہے. دوسری وہی روایت ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد پڑھا، جس کو امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح البخاری کتاب الجنائز باب موت الفجأۃ البغتۃ، حدیث نمبر 1380 پر 8، اما عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ ایک آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میری والدہ کا اچانک انتقال ہو گیا اور مجھے یقین ہے کہ اگر ان کو کچھ بولنے کا، کچھ کرنے کا موقع ملتا تو وہ صدقہ و خیرات کرتی. تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذرا بتلائیے کہ اگر میں ان کی طرف سے کوئی صدقہ کر دوں تو اس کا اجر ان کو ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تو صدقہ کر، اس کا اجر تیری والدہ کو مل جائے گا. اسی طرح سے ایک اور روایت ہے سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ، اور یہ روایت سنن نسائی
کتاب الوصایا باب فضل الصدقات عن المیت. سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، اگر میں ان کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا اس کا اجر و ثواب ان کو ملے گا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں ضرور ملے گا. سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ سب سے بہترین اور افضل صدقہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ پانی پلانا، سقی الماء، پانی پلانا سب سے بہترین صدقہ ہے. تو سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے مدینے کے اندر پانی کا کوئی رستہ نکال دیا اور اس کے بعد وہاں کے رہنے والوں کو اور مسافروں کو پانی کی تکلیف نہیں ہوئی. ان تمام حدیثوں کو سامنے رکھ کر کے اس کا جو نچوڑ نکلتا ہے اس پر میں بعد میں بات کروں گا، لیکن سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کی وہ روایت جس میں انہوں نے پوچھا کہ سب سے افضل صدقہ کون ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانی پلانا. تو دراصل یہ وقت کی ضرورت کے حساب سے تھا، کیونکہ مدینے کے اندر جس زمانے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے پانی کی بڑی قلت تھی اور پانی کی بڑی اشد ترین ضرورت تھی، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ پانی پلانا افضل صدقہ ہے. لیکن یہاں پر یہ بات یاد رہے، شرعی اعتبار سے کسی بھی سماج و معاشرے کے لیے دینی اعتبار سے یا سماجی اور معاشرتی اعتبار سے کسی چیز کی بہت زیادہ ضرورت ہو اور اگر ایک انسان اس کے اندر بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیتا ہے تو یقینی طور پر یہ افضل ترین صدقہ ہو جاتا ہے. کبھی کبھی کھانا کھلانا بھی افضل صدقہ ہو جاتا ہے، کبھی کبھی صدقہ و خیرات کرنا بھی افضل صدقہ ہو جاتا ہے. تو یہ حالات اور ضرورت کے حساب سے، تو اس وقت مدینے کے اندر پانی کی اشد ضرورت تھی، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پانی پلانا افضل صدقہ ہے. اور سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے پانی کا ایسا حساب کتاب بنا دیا کہ اس کے بعد مدینے کے اندر اور آنے والے جو مسافرین تھے ان کے اوپر پانی کی کوئی پریشانی نہیں. ان تمام حدیثوں کو سامنے رکھتے ہوئے جو اصل بات بتلانا، جیسا کہ میں نے کہا کہ میت کی طرف سے صدقہ کریں گے تو میت کو اس کا ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا، تو ثواب تو ضرور ملے گا، لیکن حدیث کے اوپر غور کرنے کے بعد کنڈیشن سمجھ میں آتا ہے. اور وہ کنڈیشن کیا ہے؟ علامہ شوکانی رحمہ اللہ اپنی کتاب نیل الاوتار کے اندر کہتے ہیں کہ ان تمام حدیثوں سے جو بات ثابت ہوتی ہے، یہ تمام حدیثیں جس بات کا تقاضا کرتی ہیں، ڈیمانڈ کرتی ہے، وہ یہ کہ میت کی طرف سے صدقے کا ثواب صرف اسی صورت میں ملے گا جب میت کے اولاد اس کی طرف سے صدقہ کرے. اگر غیر اولاد صدقہ کرے گا تو اس کی طرف سے اس کا ثواب نہیں ملے گا. کیوں؟ کیونکہ میت یا کوئی بھی انسان جو اس کا اولاد ہوتا ہے دراصل اس کی کمائی ہوتی ہے. کل ہی بتایا تھا اس سے پہلے والے درس میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین کمائی یہ ہے جو انسان اپنے ہاتھ سے کمائے اور اس کو کھائے، اور جو اس کی اولاد ہوتی ہے وہ اس کے ہاتھ کی کمائی ہوتی ہے. لہذا چونکہ کسی بھی شخص کی اولاد اس کی کمائی ہے تو اس کے مرنے کے بعد اگر اولاد اس کی طرف سے صدقہ کرے گا تو اس کا اجر و ثواب ملے گا، دوسرے لوگ صدقہ کریں گے تو اس کا اجر و ثواب نہیں ملے گا. علامہ البانی رحمہ اللہ نے بھی احکام الجنائز کے اندر اور دیگر علماء نے بھی اپنی کتابوں کے اندر کہا ہے کہ علم کا جو اصول ہے اور اس کے جو قاعدے ہیں وہ اس بات کو ثابت کرتے ہیں، اور یہی حق ہے کہ اگر میت کی طرف سے اس کے اولاد صدقہ کریں گے تو اس کو اس کا اجر و ثواب ملے گا. اگر اولاد کے علاوہ کوئی دوسرا صدقہ کرتا ہے تو پھر اس کو اس کا اجر و ثواب نہیں ملے گا. آپ تینوں حدیث کے اندر دیکھ جائیے. پہلی حدیث کے اندر ایک عورت آئی جس نے اپنے والدہ کے بارے میں کہا، دوسری حدیث میں ایک شخص آیا اس نے بھی اپنی والدہ کے بارے میں کہا، اور تیسری حدیث میں سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے بھی اپنی والدہ کے ہی بارے میں کہا. لہذا اگر میت کے کوئی اولاد ہیں اور وہ اس کی طرف سے صدقہ کرے ان کے مرنے کے بعد بھی تو اس کا اجر و ثواب اس میت کو ملے گا. غیر اولاد اگر صدقہ کرتی ہے تو اس کا اجر و ثواب میت کو نہیں ملے گا. یہی شریعت کا تقاضا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو صحیح کتاب و سنت کے مطابق علم سیکھنے کی توفیق عنایت فرمائے اور اس علم کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. بسم اللہ الرحمن الرحیم.